صلی علی محمد وعلی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ حاضرین بزم عزا اور ماتمداران سلطان کربلا، آپ کی اس مقدس اور مطہر بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آئے مودت کے ذیل میں آج ہماری تقریر تیسرے مرحلے میں بتوفیق الہی اور بتائید چاردہ معصومین علیہ السلام داخل ہو چکی ہے۔ اگر بیدار ہیں، سننے کے لیے آمادہ ہیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ آج مجھے ممدوح تک انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ پہنچنا ہے تاکہ پیغام بھی مکمل ہو جائے، اور آج جس ہستی کا روز ہے اس ہستی کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے۔ ارشاد رب العزت ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ 2 روز تک گفتگو جاری اور ساری رہی، اور میں نے آپ کی خدمت میں عطیہ کیا کہ پروردگار عالم نے دین پہنچانے کی اجرت منگوائی، رسول کی زبان سے دین پہنچانے کی، رسالت پہنچانے کی، احکامات الہی پہنچانے کی، اوامر و نواہی پہنچانے کی اجرت طلب کی۔ وہ اجرت کیا بنی؟ توجہ فرمائیے گا۔ وہ اجرت قرار پائی مودت اہل بیت۔ توجہ، اب بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے اور میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا تاکہ نتیجے تک ہم بہت تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ دیکھیے لفظ آیا یہاں پر مودت کا۔ صاحبان عرفان لوگ تشریف فرمائیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحبان فہم و فراست ہیں،
آپ نے خطبہ سے، واعظین سے، شعراء سے سنا ہوگا، شعراء اپنے تخیل کے تحت ایک معنی کرتے ہیں، خطبہ کے ترجمے میں خطابت کا آہنگ موجود ہوتا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ترجمہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں جو علماء اہل لغت نے کیا ہے۔ توجہ ہے؟ دیکھیے ایک لفظ ہے، توجہ فرمائیے گا، کیا طلب کیا؟ اہل بیت کی مودت کو طلب کیا۔ حالانکہ عربی زبان میں صرف مودت لفظ نہیں، محبت بھی آتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جس طریقے سے مودت کا لفظ ہے اس طریقے سے محبت کا بھی ہے۔ یقین نہیں آتا تو حدیث قصہ کھولیے۔ حدیث قصہ میں جب آسمان والوں نے چادر والوں کو نہیں پہچانا، توجہ فرمائیے گا، تھوڑا سا بیدار رہیے گا، جب آسمان پر رہنے والے فرشتوں نے جب چادر میں موجود پنجتن کو نہیں پہچانا اور کہا یا رب ومن تحت الکسا، تو ایک مرتبہ مشیت نے براہ راست یہ تعارف نہیں کرایا کہ چادر میں کون ہے، بلکہ مشیت نے پہلے چادر میں جمع ہونے والوں کا قصیدہ پڑھا اور ایک جملہ کہا، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ نہ میں آسمان بناتا، نہ میں زمین بناتا، نہ چاند سورج کو بناتا، نہ سمندر ہوتا، نہ طغیانی ہوتی، نہ کشتی ہوتی، نہ بادبانی ہوتی، نہ موسم بنانے والے افلاک ہوتے، غرض کچھ بھی نہ ہوتا اگر ان 5 کی محبت نہ ہوتی جو چادر میں جمع ہے۔ توجہ، تو لفظ کون سا آیا؟ توجہ، میں بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا۔ لفظ آیا محبت کا۔ توجہ، اب جب لفظ خالق کے ساتھ محبت کے لیے کا لفظ استعمال ہوا، میں انشاءاللہ فرق آگے آنے والی گفتگو میں واضح کروں گا، تو محبت کا لفظ آیا، لیکن قرآن میں نے دہرایا اس جملے کو سینوں میں محفوظ کریے کہ وہ ہے حکیم مطلق۔ اس نے اگر ایک لفظ کو استعمال کیا ہے جبکہ کلام میں گنجائش ہے دوسرا کوئی بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، تو اب ضروری ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرنے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ، بیدار ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب ضروری ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرنے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے مودت ہے کیا؟ مصدر میمی ہے نا، توجہ فرمائیں، جو اہل علم سن رہے ہیں میں ان کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ مودت کیا ہے؟ مصدر میمی ہے نا۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھو کہ مودت نکلا کس سے۔ میں ظاہر خطاب تمام افراد سے ہوتا ہے تاکہ بزرگان بہتر جانتے ہیں، تاکہ بچوں کو بھی بات پہنچ جائے۔ میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ عربی زبان میں ہر لفظ کا اپنا خاندان ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے یہ بہت آسان کر کے کہا، ہر لفظ کا اپنا ایک خاندان ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی لفظ ہے ولی، اسی سے ولایت نکلا، اسی سے اولا نکلا، اسی سے مولا نکلا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی سے مولا نکلا۔ تو ہر لفظ کا اپنا ایک خاندان ہے، تو پہلے یہ تلاش کرو کہ مودت کا خاندان کون سا ہے۔ توجہ، تاکہ پتہ چلے کہ اس لفظ میں معنی کیا ہے، اس لفظ میں گنجائش کتنی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مجھے کوئی بات ہدیہ کرنی ہے اس موقع پر۔ تو اب جب ہم نے رجوع کیا تو مودت نکلا ہے لفظ ود سے۔ کس سے نکلا ہے؟ لفظ ود سے۔ واو اور دال، دال کے اوپر تشدید، یعنی 2 دال جمع ہو رہے ہیں۔ توجہ، ود کسے کہتے ہیں؟ ود بھی محبت کو کہتے ہیں، لیکن ابھی تو ایک فرق ہے جو مجھے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے۔ توجہ رکھیے گا تاکہ کوئی سلسلہ، کوئی کڑی آپ سے ضائع نہ ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، میں ایک بندے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں۔ تو مودت نکلا لفظ ود سے، اور اگر ود کے پیچھے جائیں تو بہت سے لغویین نے یہ بھی لکھا کہ ود کا بھی ایک خاندان ہے۔ توجہ، ود بھی پہلے اس طریقے سے نہیں تھا، بلکہ یہ نکلا ہے لفظ 3 حروف سے، واو تے دال، وتدا۔ توجہ فرمائیے گا، اس لفظ کو قرآن نے بھی استعمال کیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لفظ کو قرآن نے استعمال کیا، وتدا کو۔ وتدا کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے میخ کے لیے۔ توجہ ہے؟ یہ لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے بولیے گا؟ لفظ مشکل نہ ہو، میخ کیسے کہتے ہیں؟ کیل کو کہتے ہیں، میخ کے لیے استعمال ہوا۔ قرآن نے استعمال کیا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا؟ توجہ، والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخ نہیں بنایا؟ اللہ اکبر، توجہ۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا ہم نے پہاڑ کو میخ نہیں بنایا؟ تو بار الہ زمین میں پہاڑ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ زمین میں پہاڑ کو ہم نے میخ کی مانند بنایا تاکہ زمین مستقر رہے، زمین میں اتنے زلزلے نہ آئیں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، کتنا حکیم ہے وہ پروردگار کہ اس نے زمین کو قابل رہائش بنانے کے لیے
زمین کو مستقر کرنے کے لیے، زمین کو مستحکم بنانے کے لیے زمین میں میخ کی مانند پہاڑ بنائے، اس لیے کہ اگر پہاڑیں نہ ہو تو زمین میں زلزلہ آ جائے۔ بس جملہ محفوظ کریے گا، جس طرح زمین میں پہاڑ نہ ہو تو زمین میں زلزلہ آ جائے، اگر دین میں مودت اہل بیت نہ ہو تو پھر عقیدوں میں زلزلہ آ جائے۔ توجہ، اگر توجہ ہے، اگر مودت اہل بیت نہ ہو تو پھر عقیدوں میں زلزلہ آئے۔ بھئی کیوں اتنا پروردگار عالم کیوں اتنا فورس کر رہا ہے؟ توجہ، آپ کسی آیت کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پیغام نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنا فورس کر کے جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک بندے کی، اتنا اہمیت دلا کر کہہ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی معنی تو ہوگا۔ اسی سے بنا لفظ ود، اس ود کو بھی قرآن میں استعمال کیا گیا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب کچھ لوگوں کی مودت اللہ دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر، توجہ، یہ بھائی پروردگار عالم کا وعدہ ہے، ان قریب سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ اچھا، پروردگار عالم کے نہ جانے کتنے اسماء ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح اس کی ذات محدود نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی نہ جانے کتنی صفات ہیں، ہمیں تو 99 صفات پتہ چلی تو ہم نے 99 اسماء بنا دیے۔ بھائی اس سے زیادہ صفات تو جوشن کبیر اور جوشن صغیر میں مل جائیں گے۔ آپ امام زین العابدین کا صحیفہ اٹھائیے، صحیفہ سجادیہ اٹھائیے اور دعائیں پڑھیے اور خالق کو پہچانیے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو نہ جانے کتنے اسماء بن جائیں گے۔ تو خبردار اللہ کو 99 ناموں میں محدود نہ کرنا۔ اللہ اکبر، توجہ 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 کہہ رہا ہوں، اللہ کو 99 ناموں میں محدود نہ کرنا۔ اگر معرفت نہیں ہے تو در زین العابدین پہ آؤ۔ اللہ اکبر، توجہ، اگر معرفت نہیں ہے، خدا کو نہیں پہچانتے تو در زین العابدین پہ آؤ، یہاں سے سبق ملے گا کہ توحید کیا ہے، معرفت کسے کہا جاتا ہے۔ بھائی جس دروازے سے فرشتوں نے معرفت کا رزق لیا، اللہ اکبر، توجہ، ہم بھی اسی دروازے پر معرفت کا رزق لینے کے لیے آئے ہیں، توجہ۔ تو اللہ کے 99 نام تو محدود نہیں ہے نا، لیکن اللہ نے بار بار ایک نام، پھر کبھی صحیح اگر خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ تو اسی لیے جب خدا نے آغاز کلام کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون سی صفت بتائی؟ رحمان بھی، رحیم بھی۔ اچھا، پھر جب قرآن کا آغاز کیا سورہ فاتحہ سے، پھر کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو پروردگار عالم نے بار بار اپنے رحمان ہونے کو بتایا، اور یہاں پہ بھی کہہ رہا ہے وہ رحمان ہے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے لطف میں کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں کس طریقے سے وضاحت کروں، تھوڑا سا اگر بیدار ہوں تو میں ایک، اگر اجازت دیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے بہت تیزی سے امام کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، بس یہ آخری بات اگر پہنچ جائے گی تو میں بہت تیزی سے بارگاہ میں آ جاؤں گا امام کی۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے رحمان اور ایک لفظ ہے رحیم، وہ کہتی ہے وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب بتائیے، جب رحمان کہتی ہے تو رحیم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولیے اگر کسی کو معلوم ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جب کہہ دیا وہ رحمان ہے تو رحیم کہنے کی کیا ضرورت؟ رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا۔ جب کہہ دیا وہ رحمان ہے، اللہ کون ہے؟ رحمان ہے۔ جب رحمان کہہ دیا تو رحیم کہنے کی کیا ضرورت؟ بھائی رحیم کا بھی وہی مطلب ہے جو رحمان کا ہے، اور جب رحیم کہہ دیا تو رحمان کی کیا ضرورت؟ یہاں پر مفسرین نے ایک فرق بتایا کہ رحمان اسے کہتے، رحمان ہے صفت عام، رحیم ہے صفت خاص۔ کیا مطلب؟ رحمان صفت عام ہے، کہا صاحب رحمان کا مطلب ہے وہ سب پہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ، وہ کون ہے؟ سب پہ رحم کرنے والا ہے۔ اور رحیم کا مطلب ہے خاص بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ کا مالک سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا بتاؤ، جب باران رحمت آتی ہے تو کافر کا گھر دیکھ کے آتی ہے یا مسلمان کا؟ اللہ اکبر، جب خدا رزق دیتا ہے تو کیا کافر کو دیتا ہے یا مسلمان کو؟ کہ صاحب اس کی رحمت عام ہے، وہ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، وہ مومنوں کو بھی دیتا ہے، وہ منافقوں کو بھی دیتا ہے۔ اور رحیم کا مطلب ہے خاص بندوں پر رحم کرنے والا۔ تو قیامت میں پتہ چلے گا وہ رحیم کتنا ہے، جب خاص بندوں کو اہل بیت کی شفاعت سے جنت میں بھیجا جائے گا، تب پتہ چلے گا وہ رحیم کتنا ہے۔ اللہ یا
اور اہل بیت کون ہے؟ صفات الہی کے مظہر ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے, سب پہ رحم کرنے والا ہے. خدا کی قسم اب چوتھے امام کی ذرا اخلاق کریمہ تو دیکھیں. اگر علی اکبر کا قاتل بھی آیا, اللہ اکبر, ارے میں جملہ کہہ رہا ہوں, یہی تو کمال ہے میرے مولا کا. جملہ یاد رکھیے گا, مصائب میں فضائل ہیں, فضائل میں مصائب ہیں. اس جملے کو محفوظ کریے گا. اب میں تفصیل سے نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن بتائیں کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ جب وہ فیضیاب ہو چکا دسترخوان پر تو کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو مولا نے کیا کہا؟ میں اپنے بھائی کے قاتل کو کیسے نہ پہچانوں, مگر وہ تیرا اخلاق تھا, وہ تیرا کردار تھا, یہ میرا کردار ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ تیرا کردار تھا, بولیے میرے ساتھ, یہ میرا کردار ہے. تو اب رحمان کون ہے؟ جو سب پہ رحم کرے. خدا کی قسم یہ کہاں ملے گا اہل بیت کے علاوہ؟ جو سب پہ رحم کرنے والے ہیں. توجہ, جو نہ زبان دیکھتے ہیں, نہ نسل دیکھتے ہیں, نہ نظریہ دیکھتے ہیں, نہ عقیدہ دیکھتے ہیں, سب کو عطا کرتے ہیں. توجہ, مانگنے والوں میں کمی ہو سکتی ہے, ان کی عطاؤں میں کمی نہیں ہو سکتی. توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب توجہ فرمائے, وہ سب پہ رحم کرنے والا ہے. اور رحیم خاص بندوں پر رحم کرنے والا ہے. توجہ, اب خاص بندے پہلے بننا پڑتا ہے تاکہ اس کی رحمت قبول کر سکیں. توجہ, اسی لیے بھرے مدینے میں چند ہی اصحاب تھے مولا کے. اللہ اکبر. توجہ, اتنے بڑے معاشرے میں چند ہی مخلص اصحاب تھے جنہوں نے قصب فیض کیا. لیکن اب بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی, میں بات کو پہلے مکمل کروں. توجہ فرمانی آپ. تو اب سمجھ میں آیا؟ تو اب آیت سمجھ میں آئی, سیجعل لہم الرحمن ودا. اب اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہے, وہ رحمان ہے جو دلوں میں اہل بیت کی مودت ڈالتا ہے. اللہ اکبر. وہ رحمان ہے جو دلوں میں اہل بیت کی مودت ڈالتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کون ہے وہ کون ہے. توجہ, لیکن ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اہل بیت کی مودت کو قبول کر سکیں. اللہ اکبر. توجہ, اس نے یہ لفظ رکھا سیجعل لہم الرحمن ودا. ان قریب کچھ لوگوں کی مودت اللہ دلوں میں ڈال دے گا. تو وہ تو رحمان ہے, اس کے نزدیک تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. لیکن بس آخری جملہ, اور یہیں سے سلسلہ جاری رہے گا, بس آپ نے توجہ فرمانی ہے. اسی سے لفظ بنا, ود سے بنا مودت. لیکن محبت اور مودت میں فرق کیا ہوگا؟ یہ فرق اگر جان جائیں گے تو میرے آنے کا مقصد کامیاب ہو جائے گا. توجہ, فرق کیا ہے؟ دیکھیں, عام الفت کو محبت کہا جاتا ہے, لیکن پیغام دوں, توجہ, یہ محبت کیا ہے؟ یہ محبت وہ ہے جو کبھی بھی بدل جائے. عام الفت کبھی بھی بدل سکتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بولیے گا میرے ساتھ. میں آپ کو بڑی واضح مثال دیتا ہوں. انسان کو ماں باپ سے محبت ہے, اولاد سے محبت ہے, وطن سے محبت ہے, توجہ, ثقافت سے محبت ہے, جہاں رہتا ہے اس جگہ سے محبت ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ انسان کو ماں باپ سے محبت ہے, لیکن یہ محبت اگر ہمیشہ رہتی تو یہ اولڈ ہومز بنانے کی ضرورت نہ آتی. اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک جملہ کہا ہے, اگر یہ محبت ہمیشہ رہتی ماں باپ سے, ہر بچہ ماں باپ سے محبت کرے گا. ایک تو فطری امر ہے نا ماں باپ سے محبت کرنا, لیکن یہ محبت بدل جاتی ہے حالات و کیفیات دیکھ کر. توجہ, حالات اور کیفیات دیکھ کر یہ محبت بدل جاتی ہے. اسی لیے اولڈ ہومز بنانے کی ضرورت آئی. اب ماں باپ بھی ہمیشہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کریں گے, اس لیے کہ اگر ہمیشہ محبت کرتے, جملہ محفوظ کریے گا, آپ کر دیجئے, میں آگے ہو جاتا ہوں, میں اس کو یہیں رہنا. اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد والے. متوجہ ہیں آپ لوگ؟ تو عام الفت جو کبھی بھی بدل جائے. انسان کو ماں باپ سے محبت ہے, مگر یہ بتائیں اولڈ ہومز بنانے کی ضرورت کیوں آئی؟ اچھا یہ بتائیں, اولاد سے محبت ہے تو ماں باپ اولاد کو آگ کیوں کرتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر وطن سے محبت ہر کسی کو رہتی تو یہ غدار کیوں پیدا ہوتے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ ہر جگہ پر محبت کو بدلتا ہوا دیکھیں گے. اللہ اکبر. دولت سے, پیسے سے محبت ہے, لیکن جب صحت پہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں میرا سرمایہ لے لو, میری صحت لوٹا دو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ محبت کس کو کہتے ہیں؟ اس الفت کو کہا جاتا ہے جو کبھی بھی بدل جائے. لیکن میں نے کہا مودت نکلا ہے ود سے.
میں نے پہلی آیت جو پڑھی اس کو ذہن میں رکھیں، مودت عام الفت کو نہیں کہتے، مودت اس الفت کو کہا جاتا ہے جو دل میں میخ کی مانند راسخ ہو جائے۔ اللہ اکبر، ارے میں نے جملہ کہا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بلکہ مودت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو بدلے نہ، حالات نہ بدل سکے، واقعات نہ بدل سکے، کردار نہ بدل سکے، جو میخ میں کی مانند دل میں راسخ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے اس قوم کو جتنا ذکر علی سے ہٹاؤ، سالوں بعد بھی علی کا نام آئے گا، چہرہ گواہی دے گا، علی سے محبت نہیں کی، علی سے مودت کی ہے۔ علی سے چہرہ گواہی دے گا۔ توجہ، حسین کا نام آئے، سید سجاد کا نام آئے، آپ علاقے میں جائیں کسی گھر پہ علم دیکھیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک جو دل کی کیفیت ہوتی ہے گواہی دے گی یا نہیں؟ تو جو مودت کریں، اچھا اب مودت کا مطلب کیا ہے؟ جن کی محبت دل میں میخ کی مانند راسخ ہو جائے۔ اب بتائیے، اب تھوڑی سی بات کر لوں اگر متوجہ ہوں۔ اب اگر ان کی مودت محبت دل میں میخ کی مانند راسخ ہے، دیکھیے بڑا آسان طریقہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں صاحب جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے ہو؟ آسان طریقہ ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں، کوئی کیلکولیٹڈ چیز نہیں ہے۔ 2 اور 2 4 کا نتیجہ ہے۔ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر لو۔ بات پہنچی یا نہیں بھائی؟ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر لو۔ اگر وہ صفات جو قرآن نے مومن کی بتائی ہیں تو مومن ہو، اور جو صفات قرآن نے منافق کی بتائی ہیں، کافروں کی بتائی ہیں، باغیوں کی بتائی ہیں، اگر وہ صفات تم میں ہیں تو بدلو۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ اللہ نے مودت مانگی تو اب صرف محبت پہ گزارا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں؟ توجہ فرمائیں، میں نے جملہ کہا اب صرف محبت پہ گزارا نہیں ہوگا۔ جی ہم بھی محبت کرتے ہیں، صرف محبت پہ گزارا نہیں ہے، مودت چاہیے۔ اب یہ کیسی مودت ہے؟ مولا تو ہو زین العابدین اور صاحب نے کبھی مسجد کا رخ نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے جملہ کہا ہے بھائی، مولا تو ہو سید الساجدین، زندگی میں ایک سجدہ نہ کیا ہو۔ کہ صاحب ہمیں بھی محبت ہے، اگر آپ کو محبت ہے تو پھر وہ راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے امام کو اکیلے راستے پر تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، آپ کو تو ساتھ دینا چاہیے نا۔ توجہ، میں نے جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ۔ امام دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، امام کے آگے نہیں چلا جاتا، امام کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے جملہ کہا امام کے آگے نہیں چلا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جس راستے پہ سفر کر رہے ہیں، اگر آپ اس راستے کے مسافر نہیں ہیں تو سمجھ جائیں آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میرے امام ہیں۔ بتائیے، زبان سے کہا جا رہا ہے نا میرے امام۔ اچھا چلیے میں اس کو واضح کرتا ہوں۔ اچھا اگر بیدار رہیں، امام کون ہے؟ لوگوں نے اب تک، میں اگر اجازت دیں تو ایک جملہ ہے، مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن اس میں سے آپ کو ایک فضائل کی کیفیت نکال کے دیتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں میرے امام نے کیا کیا؟ خدا کی قسم کبھی القاب پہ تو غور کریں۔ نام کیا ہے میرے مولا کا؟ ماں وہ جو عجم کی شہزادی، باپ جنت کا سردار، خود آدم آل محمد۔ اللہ اکبر، کتاب زبور آل محمد، صحیفہ انجیل اہل بیت۔ اللہ اکبر، توجہ ہے؟ جملہ کہوں اگر بیدار ہوں؟ دیکھیے فرق ہے۔ اب کون یہاں پر ہے کہ کھڑا ہو اور قائل نہ ہو؟ یہ بتائیں، میں آسان الفاظ میں کبھی بھی کہیں پہ بھی، چاہے اپنا ہو پرایا ہو، کوئی ہو، کسی رنگ کا ہو، نسل کا ہو، مذہب کا ہو، اس سے سوال کریں کہ دین کس نے بچایا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب پتہ چلا اس عزاداری کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، دل میں یزید کی محبت بھی ہو تب بھی انسان نہیں مکر سکتا۔ اللہ اکبر، تب بھی کہے گا دین بچایا حسین نے ہے۔ اس عزاداری نے 1400 سال سے انسان کو پلٹنے نہ دیا، مکرنے نہ دیا، حسین کے کردار کو فراموش نہ کرنے دیا۔ اللہ اکبر، یہ جو پوچھا جاتا ہے ان مجلسوں کا فائدہ کیا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے اس ماتم کا فائدہ کیا ہے، اس عزاداری کا فائدہ کیا ہے، تو ان سے کہنا کہ 1400 سال سے حسین نے حق و باطل میں تمیز کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ، اب جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن بیدار رہیے گا، بیدار اذان کے لیے جملہ کہوں گا، سب بیدار ہو۔
دیکھیں حسین نے کربلا میں دین کو بچایا، میرے مولا نے کربلا میں دین کو بچایا، لیکن جملہ محفوظ رکھیے گا کیسے بچایا؟ 72 ساتھیوں کے ساتھ، 72 انصار کے ساتھ، 72 اصحاب کے ساتھ۔ اب جملہ محفوظ کریں، جو 72 اصحاب کے ساتھ دین کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ دین کو بچا لے جائے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ فرق دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر، فرق دیکھا آپ نے؟ جو 72 ساتھیوں کے ساتھ بچائے وہ کون ہے؟ حسین ابن علی۔ مگر یہ بتائیں اگر شہید ہو جاتے اور حسینیت آگے نہ بڑھتی یہ پیغام کیسے پہنچتا؟ اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیسے بچایا؟ کبھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا کہ بڑے بڑے علماء جو اس وقت کے فقہا تھے، آپ امام زہری کو اٹھائیں، سفیان بن عیینہ کو اٹھائیں، ٹھیک ہے، محمد ابن مسلم کو اٹھائیں، آپ بڑے بڑے فقہا کو اٹھائیں جو یثرب کے تھے، کہتے ہوئے نظر آئیں گے ہم نے ایسا ہاشمی نہیں دیکھا۔ کبھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے زین العابدین سے زیادہ پرہیزگار کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ توجہ، کبھی جملے سنیں، آپ کو جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہوئے نظر آئیں گے میں نے اولاد انبیاء میں علی ابن الحسین کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ جو فضائل و کمالات اللہ نے آپ کے چوتھے امام میں جمع کر دیے، کیا مطلب؟ اب میں اس کو واضح کروں گا، ذرا بیدار رہیے گا۔ آپ کے چوتھے امام میں جو اب اتنا بڑا سامنے سیرت کا رخ ہے، ظاہر ہے کہ میں چاہوں گا کہ مقررہ وقت میں کوشش کروں کہ ختم کر سکوں۔ توجہ، امام کا لقب کیا ملا؟ سارے بولیں بھائی، فخر کیا کریں نا، اس میں خاموش رہنے کی کیا بات ہے؟ کیا لقب ہے؟ زین العابدین۔ اچھا یاد رکھیے گا یہ لقب ملا ہے رسول اکرم سے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ایک بات ذہن میں رکھے، بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مجھے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ ایک لفظ ہے خصوصیت، ایک لفظ ہے امتیاز۔ توجہ، خصوصیت کا آسان ترین ترجمہ ہے امتیاز۔ عربی زبان میں بہت ساری کتابیں، خصائص زینبیہ ہے، خصائص عباسیہ ہے، خصائص حسینیہ ہے آغا شوستری کی۔ توجہ، کیا مطلب؟ خصائص کا مطلب کیا ہے؟ خصوصیت یا امتیاز اس فضیلت کو کہا جاتا ہے جو فقط اسی ممدوح میں ہو، اس کے غیر میں نہ ہو۔ اللہ اکبر، توجہ بھائی، یہ 14 کے 14 عبادت گزار، مگر زین العابدین فقط سید سجاد۔ اللہ اکبر، نہیں بات شاید پہنچی نہیں۔ توجہ، میں اور اس سے بہتر کروں بھائی، میرے نبی کا امتیاز ہے، میرے نبی کی خصوصیت ہے۔ کیا خصوصیت ہے؟ معراج۔ بتاؤ، اور کسی نبی کو ہوئی؟ بولیے، زور سے بولیے گا، اور کسی نبی کو معراج ہوئی؟ نہیں۔ تو امتیاز کس کا ہوا؟ میرے رسول کا۔ اور فضیلت بتاؤ، اور امتیاز، امیر المومنین علی کے علاوہ کوئی نہیں۔ توجہ، یہ امتیاز ہے میرے مولا کا۔ توجہ، رسول نے منع کر دیا، آپ کے چھٹے امام نے کہا، ڈانٹ دیا ان کو کسی نے امیر المومنین کا، کہا یہ لقب بس میرے جد کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ اکبر، توجہ، آپ بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امام کے ساتھ جو بھی چیز منسوب ہو جائے کیا متبرک نہیں ہوگی؟ بولیے، زور سے بولیے گا، متبرک ہوگی یا نہیں؟ سب کی مٹی متبرک ہے، مگر خاک شفا فقط کربلا کی مٹی ہے۔ اللہ اکبر، یہ امتیاز ہے امام حسین کا۔ آپ سمجھ میں آیا کہ وہ فضیلت جو صرف اس ممدوح میں ہو، ان کے غیر میں نہ ہو، زین العابدین۔ اللہ اکبر، کاش میں یہ پہنچا سکا، اگر آج پہلے اس لقب کو اگر پہنچا لوں۔ زین العابدین کا مطلب تو جانتے ہیں نا، میں آیتیں پڑھ سکتا ہوں بہت ساری جو قرآن میں ہیں کہ آسمان کی زینت کیا ہے، اور پروردگار عالم نے جس میں زینتیں گنوائی ہیں۔ توجہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ زین العابدین کیا مطلب؟ عبادت گزاروں کی، عابدوں کی زینت۔ اچھا کیا کیا میرے مولا نے؟ دیکھیں ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کو یاد رکھیے گا، افضل الاعمال احمزها، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو سب سے مشکل ہو، جس میں سب سے زیادہ مصیبت اٹھائی جائے، جس میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی جائے۔ بیدار ہے میں کوئی بات ہدیہ کروں؟ توجہ فرمائیے گا، جس میں مصیبت اٹھائی جائے۔ دیکھیے میں آسان مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ ہوائی جہاز پہ جا کر حج کرنا اور ہے، پچھلے زمانوں میں
قافلوں پہ پورے کئی مہینوں میں جا کر سفر حج کرنا، بولیے گا. اور آسان مثال دے دوں، دیکھیے جب کوئی فکر نہ ہو اس وقت نماز پڑھنا اور ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جلتے ہوئے خیموں میں نماز پڑھنا اور ہے. ابھی مصائب نہیں، توجہ سنتے رہیے. میں نے کہا نا کہ مولا کے فضائل ہی مصائب ہیں، مصائب ہی فضائل ہیں. توجہ، جب گھر کی فکر نہ ہو اس وقت خدا کے سامنے سجدہ کرنا اور ہے. شام غریبہ کے سناٹوں میں سجدہ کرنا اور ہے. توجہ ہے. آزاد ہو کر نماز پڑھنا اور ہے. شام کے زندان میں نماز پڑھنا اور ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں بہت افضل الاعمال احمد ہوا، جس پہ سب سے زیادہ مشقت ہو. اور کوئی ہوتا نا، یہ جو ہم سے پوچھتے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، اور کوئی ہوتا نا تو پلٹ جاتا، خدا کی قسم خدا کا انکار کر دیتا. مگر زین العابدین نے جلتے ہوئے خیموں کی رات پر سجدہ کر کے بتایا وہ ہے. اللہ اکبر. توجہ. یہ قوم کیسے توحید سے کون دور کرے گا اس قوم کو، جس کے امام نے جلتے ہوئے خیموں کی رات پر سجدہ کر کے بتایا ہو کہ وہ ہے. اللہ اکبر. جملہ محفوظ ہوا یا نہیں؟ اچھا چلیے میں اس کو اور وضاحت کرتا ہوں. نہیں ایسے نہیں جب تک مجھے لطف نہ آئے. اچھا اب متوجہ رہے، میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عطیہ کر رہا ہوں. 500 درخت ہیں میرے مولا کے، ہر درخت کے سائے میں 2 رکعت نماز. سیرت امیر المومنین کیا ہے؟ دن اور رات میں 1000 رکعت نماز میرے مولا انجام دیتے. جب کوئی نعمت ملی سجدہ، جب کوئی آیت پڑھی سجدہ، جب کوئی تلاوت ہوئی سجدہ. توجہ. کھانا آیا سجدہ، رزق ملا سجدہ، نعمت ملی سجدہ. ہر مقام پہ سجدہ کیا. یہاں تک کہ کسی نے پوچھ لیا مولا اتنے سجدوں کی کیا ضرورت ہے، اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی گٹھا پڑ گیا، بار بار اس کو نشان کو ہٹاتے ہیں، گھٹنوں سے ہٹاتے ہیں، پیشانی سے ہٹاتے ہیں، کہ اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ میں جملہ عطیہ کر رہا ہوں، ذرا بیدار ہو کر سنیے گا تاکہ حوصلہ ہو لوگوں کو. یہ مضامین بھی آپ سنتے ہیں. توجہ. ایک مرتبہ جب کہا مولا آپ کو اتنی عبادت کی ضرورت کیا ہے، اب جملہ آپ کی خدمت میں عطیہ کر رہا ہوں. کہ لاؤ وہ صحیفہ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کا ذکر ہے. اللہ اکبر. توجہ. کون کہہ رہا ہے؟ زین العابدین کہہ رہا ہے. لاؤ وہ کتاب، لاؤ وہ صحیفہ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کا ذکر ہے. ایک مرتبہ صحیفے کو کھول کے کہا پڑھو میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کیا ہے. تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کوئی علی کی منزل عبادت تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. نہیں میں آپ خاموش ہوئے اس جملے پہ، مجھے حیرت ہے. میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں جملہ، میں دلیل دیتا ہوں. میں کہوں مولا آپ زین العابدین ہیں، آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں، آپ رونق بزم عابدین ہیں، آپ سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، سجدہ گزاروں کے سردار ہیں. مولا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی میرے جد علی ابن ابی طالب کی منزل عبادت تک نہیں پہنچ سکتا؟ سنیں گے جملہ؟ خدا کی قسم عجب نہیں کہ جواب آئے. میری عبادت میرے سجدوں سے ہے، میری عبادت میرے صبر سے ہے، میری عبادت میری نمازوں سے ہے، میری عبادت میرے ایتام پر رحم کرنے سے ہے، فقراء میں تقسیم کرنے سے ہے. لیکن میرا جد تو وہ ہے جس کی ایک ضربت ثقلین پر بھاری بن جاتی ہے. یا اللہ اکبر. میرا جد تو وہ ہے. نہیں ابھی جملہ تو میں اب کہہ رہا ہوں. میرا جد تو وہ ہے جس کی ایک ضربت، ایک بھائی ضربت کیا ہے؟ ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور زمین پہ آیا. یہ کتنا فاصلہ ہے؟ اتنا فاصلہ. صرف علی کا یہ کرنا، ثقلین عبادت کرتی رہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی کا فقط یہ فعل ثقلین کی عبادت پہ بھاری قرار پایا. اللہ اکبر. جملہ کہوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ زور سے بولیے گا. کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. اچھا اور علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. جملہ کہوں؟ جو اپنی ایک ضربت سے مقصد تخلیق انسانیت پورا کر دے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. تو اپنی ایک ضربت. اچھا تو جب ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے تو علی کی ضربیں کتنی کامیاب ہوں گی. توجہ. ان کی مقدار کیا ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی. اور جب علی کی ضربتوں کی یہ بات ہے
تو علی کے سجدوں کی بات کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. علی کی نمازوں کی بات کیا ہوگی؟ بیدار ہو تو جملہ کہو. بس اس کے بارے میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، میدان میں تلوار چلائے تو عبادت، رسول کے بستر پہ سو جائے تو عبادت. میدان یا اللہ تلوار چلائے گا تو مرضی الہی، سو جائے تو مرضی الہی کا سودا کر لے. توجہ. لیکن علی اتنے بڑے عبادت گزار، آپ سوچا کبھی غور کیا کہ اتنا بڑا عبادت گزار ہو اور اس کے بارے میں لوگ سن کے کہیں علی اور نماز بھی پڑھتے تھے؟ اسے کہتے ہیں مظلومیت علی ابن ابی طالب. سمجھ میں آیا یہ جملہ؟ توجہ رکھیے گا. اسے کہتے ہیں مظلومیت علی ابن ابی طالب. علی عبادت بھی کرتے تھے، علی مسجد بھی جاتے تھے. اور زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تبلیغ دین. اللہ اکبر. کہاں بیٹھے ہیں خدا کی قسم؟ اللہ اکبر. میں جملہ کہہ رہا ہوں. اسے کہتے ہیں تبلیغ دین. خدا کی قسم جو پروپیگنڈے کو اپنی عبادتوں سے توڑ دے. اللہ اکبر. باطل کے کاموں کو صرف اپنے سجدوں سے توڑ دے، اسے زین العابدین کہتے ہیں. اللہ اکبر. بتاؤ کبھی کہیں جواب دیا ہو؟ نہ. ارے جو سجدے کر کے اہل بیت کی مودت کا بھرم رکھ لے. اللہ اکبر. توجہ. وہ ہے زین العابدین. اچھا نہیں، ابھی اگر متوجہ ہوں ابھی بتاؤں عبادت کیا ہے. اللہ اکبر. اب میرے سامنے کئی چیزیں کھلی ہوئی ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. نماز میں مصروف ہیں. توجہ. نماز میں مصروف ہیں. خدا کی قسم عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. نماز میں مصروف ہے. لکھا راویوں نے کہ ایک اژدہا آیا، شیطان تھا جو اژدہے کی صورت میں آیا. ہمیشہ شیطان کو یہی لباس ملا. توجہ ہے یا نہیں؟ کل موسیٰ کے دربار میں کیا ہوا تھا؟ جب رسیاں پھینکی کس میں بدلے؟ بولیے. سانپ میں بدلے یا نہیں بدلے؟ آج سانپ آیا، اژدہے کی شکل میں آیا. میرا مولا نماز میں مصروف ہے. چاہتا کیا ہے؟ چاہتا بس اتنا ہے کہ کسی طریقے سے زین العابدین کی توجہ ہٹ جائے. اللہ اکبر. خدا کی قسم زین العابدین کی بس توجہ ہٹ جائے. بھائی نماز کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کبھی غور کیا ہو نماز کیا ہے؟ اب تو معبود کے درمیان راز و نیاز. اللہ اکبر. بھائی اور کیا ہے؟ بولیے. آپ تعبیر ہی نہیں سمجھے. الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. کیوں؟ معراج میں جا کے رسول نے براہ راست گفتگو کی، کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پر آئے، جب براہ راست گفتگو کی، اسی لیے مومن کی نماز کو معراج کا نام دیا. اللہ اکبر. جب آپ اپنے رب سے براہ راست کلام کریں، اسی لیے تو میرے مولا نے کہا تھا. توجہ. جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، جب چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ میں کوئی بات عطیہ کرنا چاہ رہا ہوں. آیا اژدہے کی صورت میں آیا. توجہ. اور ایک مرتبہ چاہتا کیا ہے؟ کسی طریقے سے رابطہ منقطع کر دے. اللہ اکبر. مگر شاید بھول گیا تھا کہ اس نے ماضی میں آدم کی خلافت کے موقع پر کیا کہا تھا؟ پروردگار سب کو بہکاؤں گا مگر یہ جو علیین ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بھائی یاد ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو علیین ہیں انہیں نہیں بہکا سکتا. توجہ. انہیں نہیں بہکا پاؤں گا. تو اقرار کر چکا تھا، جانتا تھا کہ بہکا نہیں سکتا، مگر زمانے کا دستور یہی ہے، جانتے ہیں. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ. جانتا تھا کہ بہکا نہیں سکتا، پھر بھی آیا. اور قریب آ کے یہاں تک بعض روایات میں آیا کہ امام کے بعض راویوں نے لکھا کہ امام کے جو انگوٹھا ہے، امام کے مبارک انگوٹھے کو دہن میں لے لیا، امام پر کوئی اثر ہی نہ ہوا. اب میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک بندے کو اگر مولا کے فضائل سننے کے لیے آئے
توجہ، ایک مرتبہ انگوٹھے کو چبانے لگا. بھائی یہ کون سی کیفیت ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے جب کام بن نہ رہا ہو، مگر زین العابدین اپنے مولا سے رابطے میں ہے، اپنے خدا سے رابطے میں ہے. جب اس نے دیکھا بہت دیر کے بعد کہ توجہ نہیں بٹ رہی، خالق سے نہیں ہٹا پا رہا، تو یہ کہہ کے گیا واللہ انت زین العابدین، خدا کی قسم آپ ہی عابدین کی زینت ہیں. اللہ اکبر. کون کہہ کے گیا؟ دیکھو میں نے کسی جگہ بہت جگہ ایک قاعدہ بتایا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں. اللہ اکبر. توجہ. تو کیا کہہ کے گیا؟ نہیں مجھے جملہ تو یہاں پر کہنا ہے. توجہ. میں مولا سے پوچھوں مولا سانپ آ رہا ہے، موذی جانور ہے، بھائی زندگی بچائیے. آپ جانماز پہ کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں، زندگی بچائیے جائیے. نہ مولا گھبرائے، نہ پریشان ہوئے، نہ خوفزدہ ہوئے، نہ سہمے. توجہ. جو نماز میں گریہ کرتا تھا اس نے گریہ بھی نہ کیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر کچھ بھی نہیں کیا. میں کہوں گا مولا معاملہ کیا ہے؟ سانپ کو دیکھ کر تو ڈرنا چاہیے، جان بچائیے. اگر بیدار ہو جائیں تو میں جملہ ہدیہ کروں، مولا سانپ کو دیکھ کر تو جان بچائیں، ڈریں، سہمیں، لرزیں. آپ نماز میں مصروف ہیں، نماز تو بعد میں بھی ادا ہو جائے گی، مگر اگر سانپ نے کاٹ لیا تو کون بچائے گا؟ کہ نماز چھوڑ کر وہ بھاگے جو فرار کا بیٹا ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرا دادا تو وہ کرار تھا جس نے گہوارے میں کلہ اجدر کو چیرا. بھائی سانپ سے وہ ڈرے، جو ڈرے. ہم ان کی اولاد نہیں ہیں جنہوں نے آتے ہی گہوارے میں سانپ کا منہ چیر دیا ہو، اجدر کا منہ چیر دیا ہو. ہم اس کے بیٹے ہیں. تو کیا کہا؟ واللہ انت زین العابدین، آپ ہیں جو عابدوں کی زینت ہیں. یہ لقب دیا کس نے تھا؟ یہ لقب دیا رسول نے. کیسے بیان کیا؟ جب قیامت کا منظر ہوگا، بھوک ہی بھوک ہوگی، پیاس ہی پیاس ہوگی، اولین و آخرین کے لوگ جمع ہوں گے. دیکھیں ابھی اس علاقے کے مومنین جمع ہوئے تو کتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. توجہ. یہ صرف ایک علاقے کے مومنین ہیں. اگر یہ بتائیں کہ اہل علاقہ جمع ہو جائیں تو کتنا بڑا مجمع ہوگا. اگر پورے شہر کے لوگ جمع ہو جائیں، اگر پورے ملک کے لوگ جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، اور یہ ہے ایک زمانے کے لوگ. توجہ. اب اگر آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک تمام لوگ ایک ہی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اکٹھے ہوں، اتنا بڑا مجمع ہو، وہاں پہ آواز آئے گی کہ زین العابدین کو بلایا جائے. اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ کیا صدا آئے گی؟ بولیے. زین العابدین کو بلایا جائے. تو ایک مرتبہ صف چھٹے گی، رسول کہیں گے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ اکبر. رسول کہیں گے میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو قیامت میں فرشتوں کے سائے میں اس وقت زمانے کی نگاہیں دیکھیں گی میرا چوتھا امام عابدوں کا قافلہ سالار بن کر آ رہا ہے. اللہ اکبر. رسول موجود ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے. علی موجود ہے، آگے نہیں بڑھ رہے. حسن موجود ہے، آگے نہیں بڑھ رہے. حسین موجود ہے، آگے نہیں بڑھ رہے. جو ہی پکارا جائے گا زین العابدین کہاں ہے؟ اللہ اکبر. رسول کہیں گے میرا بیٹا علی ابن الحسین کہاں ہے؟ ہٹو. صفیں چھٹتی چلی جائیں گی. میرا مولا آئے گا. کون؟ وہ جو عبادت گزاروں کی زینت ہے. اللہ اکبر. میرے پاس وقت نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے. خدا کی قسم عجیب لمحہ فکر ہے. اگر اجازت دیں تو میں کوئی جملہ ہدیہ کروں تاکہ پیغام بھی ہو. بڑے بڑے علماء گزرے، علماء جو اس زمانے کے فقہاء، میں نے ابھی جملہ کہا نا کہ انہوں نے کہا ہم نے علی ابن الحسین جیسا نہیں دیکھا، نہ اورا دیکھا، نہ افضل دیکھا، نہ بنی ہاشم میں کوئی ان سے افضل دیکھا، نہ علم میں ان سے افضل دیکھا، نہ سخاوت میں ان سے افضل دیکھا. سفیان بن عیینہ نے کہا کہ میں نے علی ابن الحسین کا نہ کوئی رازدار دوست دیکھا، نہ علل اعلان دشمن دیکھا. اللہ اکبر. توجہ ایک ایک بندے کی. نہ علل اعلان دشمن کوئی ہے.
کہ جو کھلم کھلا دشمنی پر آمادہ ہو جائے. جب میرا مولا مدینے میں زندگی گزار رہا ہے، بڑے بڑے علماء فضلاء زاہد موجود ہیں، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ان کا تنہائی میں دوست ہو. کوئی تنہائی میں دوست ہے؟ نہیں ہے. کوئی علل اعلان دشمن ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. جب اس سے وجہ پوچھی، بھائی ہمارے مسلک سے تعلق نہیں، لیکن عجیب جملہ ہے، جملے کی قدر کریے گا. توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہ جملہ پہنچ جائے کہ نہ میں نے علل اعلان دشمن دیکھا، نہ میں نے تنہائی میں کوئی ایسا دوست دیکھا. کہ تنہائی میں دوست اس لیے نہیں کہ جتنی بھی محبت کرتا ہو، مگر ان کے فضائل کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی کبھی پھر تشریح کریں گے اس آیت کی کہ محسودون کون ہیں، کون لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا. یاد رکھیے گا، خدا کی قسم، اس منبر کے تقدس کی قسم، جتنا کائنات میں آل محمد سے حسد ہوا اتنا کسی سے حسد نہیں ہوا. دیکھیں حسد ہوتا ہے فضیلت دیکھ کر. اللہ اکبر. اس لیے کہ لوگوں نے سروں پر حکمرانی کی، آل محمد نے دلوں پہ حکمرانی کی. اللہ اکبر. لوگوں نے تلوار کے بل پر جیتا، انہوں نے لوگوں کو کردار کے بل پہ جیتا. اللہ اکبر. میں نے جملہ کہا ہے، لوگوں کو کردار کے بل پہ جیتا. لیکن اب جملہ کہنا ہے کیوں، اور علل اعلان دشمن کیوں نہیں ہے؟ کہ جتنا بھی بغض رکھتا ہو، مگر جب ان کا کردار دیکھتا ہے، اللہ اکبر، خدا کی قسم توجہ رکھیے گا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، جب ان کا کردار دیکھتا ہے، جب ان کی لوگوں کے ساتھ مدارات دیکھتا ہے کہ ان کا اخلاق کتنا بلند ہے، تو پھر ڈرتا ہے کہ میں ان کی دشمنی کا اظہار کیسے کروں. اللہ اکبر. میں ان کی دشمنی کا اظہار کیسے کروں، ڈرتا ہے. اب سنیے جس کے لیے میں نے کہا، بڑا معروف واقعہ ہے، قصیدہ ہے، پھر کبھی صحیح اگر موقع ملا، لیکن وقت میرا مکمل ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ہدیہ کروں. ہشام بن عبد الملک موجود ہے، حج کرنے آیا ہے. توجہ. یہ کون ہے؟ زین العابدین. پہلے پہچانے یہ زین العابدین ہے کون. ایک اور اس زمانے کا بڑا فقیہ رستے میں مولا ملے. کہا مولا یہ سامان کس لیے؟ کیا دیکھا؟ اپنی پشت پر آٹا اٹھائے ہوئے، لکڑیاں اٹھائے ہوئے، جا رہے ہیں. جانتے کیا کہا؟ کہ مولا میرا غلام پہنچا دے گا. کیا یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کہ میں اپنا زاد سفر لے کے جا رہا ہوں. سفر پہ جانا ہے تو زاد سفر لے کے جا رہا ہوں. اچھا. کہ میرا غلام پہنچا دے گا؟ کہ نہیں. کہ میں پہنچا دوں؟ کہ نہیں. اب جملہ سنیے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی. کہ مولا آپ تو کہہ رہے تھے سفر پہ جائیں گے، آپ تو سفر پہ گئے ہی نہیں، میں تو آپ کو یہیں دیکھا. تو کہنے لگے تم سمجھے نہیں، سفر سے مراد سفر آخرت ہے. توجہ. ذات سے مراد زاد راہ ہے. توجہ. میں عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. لوگوں نے، یعنی مدینے کے لوگ راتوں میں کھٹکھٹا کے، دروازہ کھٹکھٹا کے سامان پہنچایا، اور اتنی خاموشی کے ساتھ پہنچایا. اپنے چاہنے والوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، دشمنوں میں بلا تفریق پہنچانے کے بعد، جملہ سنیے گا، پیغام سنیے، بلا تفریق پہنچانے کے بعد یہاں تک کہ لوگوں نے کہا، جب دیا نا راشن، جب غذا پہنچائی نا، تو کہنے لگے کہ علی ابن الحسین نے، زین العابدین نے ہم سے اچھا نہیں کیا، ہماری مدد نہیں کی، تم نے ہماری مدد کی. مولا خاموش رہے. یہ نہیں کہا کہ میں ہی علی ابن الحسین ہوں، لیکن جب میرے مولا کی شہادت ہوئی اور غذا کا سلسلہ منقطع ہوا، تو لوگوں کو معلوم ہوا وہ جو رات میں پہنچایا کرتا تھا وہ کون تھا. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات؟ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا اگر اجازت دے. اس کے بعد میں نے ہشام ابن عبد الملک، اب ظاہر ہے میں نے آپ سے کہا ہے تمہیں، تو سیرت زین العابدین کون ہے، کیا ہے؟ جانتے سیرت زین العابدین کیا ہے؟ سیرت مولا نے یہ نہیں دیکھا جو غریب تھا، جو مستحق تھا، یہ نہیں کہا میاں ادھر آؤ، غلام سے کہہ دیا پہنچا دو. نہیں، خود پشت پہ وزن اٹھایا، خود راتوں میں جا کر. میں آپ کو جواب دوں، دیکھیے اگر حکومت کچھ دیتی ہے تو عزت نفس پامال کرتی ہے. امامت وہ ہوتی ہے جو عزت نفس بچا کر لوگوں کو عطا کرے. اللہ اکبر. یہ جملہ محفوظ رکھیے گا جو میں نے جملہ کہا. نہ لوگوں کی عزت پہ حرف آیا، توجہ. لیکن کیا کس کا سلسلہ ہے؟ یہ جد علی ابن ابی طالب کا. وہ فقیر کا واقعہ تو معلوم ہوگا نا.
کہ جب امام حسن اور حسین تدفین کر کے نکلنا ہے، سیرت آل محمد کیا ہے، کردار آل محمد کیا ہے؟ جب فقیر ملا تو راستے میں کس کو یاد کر رہا ہے؟ علی کو یاد کر رہا ہے یا نہیں؟ نام نہیں معلوم کا ایک شخص تھا جو آتا تھا مجھے غذا دیتا تھا، 3 دن سے نہیں آیا. جب میں نے نام پوچھا تو کہنے لگا کہ تم بھی عبد خدا ہو، میں بھی عبد خدا ہوں. توجہ ہے؟ تو سیرت علی کیا ہے؟ علی اکبر کی سیرت کیا تھی؟ اماں جان آگ روشن کر دیں تاکہ جو مہمان آنے والے ہوں، دور دراز سے لوگ آنے والے ہوں، وہ آگ دیکھ کر آ جائیں کہ یہاں پر کھانا بن رہا ہے، ہم دسترخوان پر اکیلے نہ ہوں. یہ علی اکبر ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار جن کے اخلاق کے بارے میں کہا گیا، کون؟ حضرت زینب کے شوہر. جملہ کہوں جن کے بارے میں رسول نے کہا کہ عبداللہ بالکل میری شبیہ ہے. کبھی موقع ملا تو عطیہ کروں، بالکل میری شبیہ ہے. کیا کردار ہے؟ ان سے زیادہ کریم کوئی مدینے میں تھا ہی نہیں. دسترخوان امام حسن کا کس نے نہیں سنا؟ تو آل محمد کی سیرت ذہن میں ہے، کس طریقے سے راتوں کو پہنچایا. یہ وہ موقع تھا جب کوئی قدرتی آفت نہیں آئی تھی. بھائی توجہ ہے، بات پہنچ رہی ہے. جب کوئی قدرتی آفت نہیں آئی، فریضہ سمجھا کہ سوال ہوگا مجھ سے کہ پڑوس میں بچہ بھوکا رہا، پڑوس میں بیوائیں منتظر رہی کہ ہم اپنے لال کو کچھ کھلا سکیں، کچھ پلا سکیں. آج جب آپ کے ملک میں قدرتی آفت آئی ہوئی ہے، جب نہ ان کے پاس آسمان ہے نہ زمین ہے، نہ ان کے پاس سر پہ کوئی چھت ہے، نہ زمین پہ بچھانے کے لیے کچھ ہے، نہ غذا کھانے کے لیے کچھ ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ اب نہ جانے، مجھے نہیں معلوم اور نہ میں کوئی سیاسی گفتگو کرتا ہوں، نہیں معلوم کہ یہ آپ تک خبریں کیوں نہیں پہنچ رہی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک میں اس وقت حالت کیا ہے. اس لیے کہ سندھ میں، پنجاب میں، جنوبی پنجاب سندھ میں ابھی آج کئی افراد نے وہاں سے رابطہ کیا، 35 گاؤں صفحے ہستی سے مٹ گئے. کہاں رہ رہے ہیں؟ اسٹیشن پہ رہ رہے ہیں، ہائی وے پر زندگی گزار رہے ہیں. آج امام زین العابدین کا دن ہے نا. آج کیا امام پوچھ نہیں رہے ہوں گے کون ہے میرا چاہنے والا جو میری سیرت پر عمل کر رہا ہے؟ یقین جانیے جواب دہ سب ہیں. دیکھیں جب قدرتی آفت آتی ہے نا تو یہ نہیں دیکھتی کہ امیر کون ہے غریب کون ہے. توجہ، کہ اس کے بینک بیلنس میں کتنا مال پڑا ہوا ہے، وہ کوئی تمیز نہیں کرتی، وہ کوئی فرق نہیں کرتی، وہ سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کرتی ہے. اس وقت قدرت بھی منتظر ہے کہ ان میں اجتماعیت کہاں ہے، ان میں اجتماعیت. حب الوطن من الایمان، سب قصیدہ پڑھتے ہیں، وطن کی محبت ایمان ہے. جب ایمان ثابت کرنے کا موقع آیا تب سب کہاں ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ الگ بحث ہے کہ میں ایمان کی تعریف کیا ہے اور حب الوطن سے مراد کیا ہے، توجہ. لیکن اب سب کہاں ہیں؟ کیوں نہیں امداد ہو رہی؟ صاحب اگر کوئی غذا نہیں پہنچ پا رہی وہاں پر کوئی تو آپ لوگ خیموں کا انتظام کریں. آپ کے گھر میں نہ جانے کتنی اشیاء ایسی ہیں، کتنے لباس ایسے ہیں کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں، جنہیں آپ سال میں دیکھتے بھی نہیں ہیں. کیوں نہیں جمع ہو رہا؟ کیوں نہیں راشن پہنچ رہا؟ اور راشن بھی اس وقت وہ ضرورت ہے کہ نہ وہاں گیس ہے نہ سلنڈرز ہیں، کھانا بنائے تو کیسے بنائے؟ تو تیار شدہ کھانا چاہیے. یہاں پر اس وقت کوئی فرق نہیں امیر اور غریب میں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. جتنے کچے مکانات تھے سب بہ گئے، قدرتی آفت ہے. تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ سیرت امام زین العابدین پر عمل کریں تاکہ لوگ اشارہ کر کے کہیں وہ ہے زین العابدین کا چاہنے والا. جس طرح ان کے مولا نے کسی کو تنہا نہیں چھوڑا، توجہ، جس طرح ان کے آقا نے کسی کو تنہا نہیں چھوڑا. کون تھا دادرس؟ توجہ، ہم یالی ایسے ہی تو نہیں پکارتے. یہ جو ہم یالی مدد پکارتے ہیں کس لیے پکارتے ہیں؟ علی مدد کے لیے آتے ہیں تبھی تو پکارتے ہیں. توجہ، جب ہمیں یہ امید ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے تو ہم ان کے چاہنے والوں کے کیوں نہیں کام آ رہے؟ توجہ، اپنے ملک کے کیوں نہیں کام آ رہے؟ بھئی یہ اس وقت یہ موقع ہے کہ جس وقت انسان پرکھا جاتا ہے کہ کون کس کی کتنی خدمت کر رہا ہے. بس میں نے بات کو مکمل کیا، اب میرے وقت سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن آخری بات جو میں نے وعدہ کیا میں اس کو مکمل کیے دیتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ، حالت یہ ہے کہ ان جگہوں پر ذخیرہ اندوزی کا یہ عالم ہے کہ جو چیز چند 100 روپوں کی تھی وہ ہزاروں میں پہنچ گئی. یہ تو ایمان کا حال ہے.
یہ تو ذخیرہ اندوزی کا عالم ہے، جو چند سو کی چیز ہے وہ ہزاروں میں پہنچ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مجبور ہیں تو منافع زیادہ ہوگا. جو قدرتی آفت میں منافع دیکھے وہ اور ہے. توجہ، میں کہہ رہا ہوں جو قدرتی آفت میں منافع دیکھیں وہ اور ہے. یہ سید الساجدین کا میں نے کیا کہا؟ ہر نعمت پہ سجدہ، ہر نعمت پہ سجدہ. نعمت ملی، سجدہ کیا. آپ 500 درخت ہیں، ہر درخت کے سائے میں سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو جو نعمتیں کھا کر شکر الہی ادا نہ کرے وہ اور ہیں، جو ہر نعمت پہ خدا کا شکر ادا کرے وہ اور ہے. تبھی تو ایسے ہی تو موقع نہیں ہوا جب ہشام ابن عبد الملک حج کے لیے آیا. اب توجہ، بس آخری بات، بیدار ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ایسے نہیں، ذرا مل جل کے بلند آواز میں صلوات دیا کرے محمد. بس میں نے بات کو ختم کیا. آج تھوڑی سی طویل ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن بس یہ میں 2 جملے مصائب کے اور یہ مکمل کر دوں. ابھی تو صحیفہ آل محمد، یہ جو زبور آل محمد ہے، صحیفہ سجادیہ، اس کے تو میں نے جملے ہی آپ کی خدمت میں ہدیہ نہیں کی. توجہ کہ ان دعاؤں کے ذریعے کیا معارف پہنچا دی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سید سجاد نے کام کیا کیا ہے. خدا کی قسم یاد رکھیے گا ایک جملے کو، اس ایک جملے کو، پوری تقریر بھول جائیں. صرف ایک مرتبہ صحیفہ سجادیہ پڑھو، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے گھر میں، آپ کے ہاتھوں میں خزانہ کیا ہے. کیا مطلب خزانہ کیا ہے؟ جملے کو محفوظ کریں. خزانہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سید سجاد نے صرف دعا نہیں مانگی اللہ سے، صحیفہ سجادیہ میں دعاؤں کی شکل میں آپ کو عقیدہ دیا ہے، آپ کی معرفت کو محفوظ کیا ہے. تو جو دین کو دعاؤں کی شکل میں بچا دے اسے سید سجاد کہتے ہیں. اللہ اکبر. میں جملہ کہا اسی لیے جب ہشام ابن عبد الملک آیا حج کے لیے اور ایک مرتبہ طواف کعبہ ہو گیا. اب توجہ فرمائیں، بس میں نے بات کو ختم کر دیا. طواف کعبہ ہوا، طواف کعبہ کر لیا تو حجر اسود کے قریب اتنا رش. اب وہاں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا نا کہ بادشاہ سلامت ہے جگہ دو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے راستہ نہ دیا. ایک مرتبہ کہا ازدحام بہت ہے، ایک ممبر لگایا گیا، تھوڑا انتظار میں بیٹھ گیا. اتنے میں کچھ دیر کے بعد حسین کا لال، عبادت گزاروں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کا سردار، آدم آل محمد، اللہ اکبر، ایک مرتبہ آئے، طواف کعبہ کیا. جو ہی حجر اسود کے پاس آئے ایسے مجمع چھٹا جیسے کائی چھٹتی چلی جاتی ہے، خود ہی صفیں بنتی ہوئی چلی گئی، ہر سر خود بخود جھکتا چلا گیا. امام آئے، امام نے چوما حجر اسود کو. اللہ اکبر. اب کسی شامی نے وہاں پہ بادشاہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا اگر بتا دیا تو کہیں مائل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. سرکار کردار بولتا ہے، کردار. کب مائل نہ ہو جائے؟ کہا ایک وہیں فرزدق کھڑا ہوا تھا. وہیں کون کھڑا تھا؟ فرزدق کھڑا ہوا. فوراً قصیدہ کہا. اللہ اکبر. توجہ، عجیب قصیدہ کہا، فی البدی قصیدہ کہا. کہا بادشاہ سلامت تم نہیں جانتے کون ہے؟ میں بتاتا ہوں کون ہے. تم نہیں جانتے نا؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. بادشاہ تم نہیں جانتے نا، مگر خدا کی قسم مکے کی گلیوں کی آہٹ بھی بتائے گی کہ یہ زین العابدین ہے. اللہ اکبر. ھذا الذی تعرف البطحاء، بطحا کیسے کہتے ہیں؟ مکے کو. وطأتہ، قدم کو، یعنی اس کے آہٹ کو بھی مکہ جانتا ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم. بادشاہ تم نہیں جانتے، خانہ کعبہ انہیں جانتا ہے. اللہ اکبر. کہاں ہے؟ تھوڑا سا بولیے بھائی میرے ساتھ. والبیت یعرفہ والحل والحرم. تم نہیں جانتے، انہیں ہل بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے. جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہل و حرم کیا ہے. اچھا یہ کون ہے؟ میں تعارف کراؤں. پھر عجیب قصیدہ کہا. ھذا ابن عباد اللہ کلہم. اللہ اکبر. خدا کی قسم عجیب فقرے کہے. ھذا التقی النقی الطاہر العلم. ھذا ابن عباد اللہ ہے. عجیب کہا. عجیب. یہ تو خدا کے سب سے نیکوکار بندے کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ حسین کا.
حاضت تقی النقی الطاہر العلم، یہ تقی بھی ہے اللہ، یہ نقی بھی ہے، یہ طاہر بھی ہے۔ علم کہتے ہیں نشانی کو، یہ دین کی نشانی بھی ہے۔ کون ہے یہ؟ اب تعارف ہو رہا ہے، کردار بول رہا ہے۔ یہ زین العابدین کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ، آخری جملہ، اور پھر عجیب جملہ کہا کہ تم نہیں جانتے اس کو کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حجر اسود کا بوسہ نہیں ملا۔ عجیب شعر کہا، اللہ اکبر، عجیب شعر کہا۔ کہنے لگا کہ اگر یہ تو آ رہے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، حجر اسود انہیں جانتا ہے، ایسا نہ ہو حجر اسود خود اڑ کے آئے اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے۔ پورا قصیدہ کا لمبا قصیدہ ہے، پھر کبھی صحیح۔ حجر اسود آئے گا اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے گا۔ تم انہیں نہیں جانتے، تمہارے جاننے نہ جاننے سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہی تو یزید نے دربار میں کہا تھا جب ایک مرتبہ قیدی بنا کر لایا گیا، تو کہا اسے بولنے کی کہا اجازت ہے کہ میں کچھ بولوں؟ کہا اسے روکو۔ جب اجازت نہیں دے رہا تھا یزید، سب نے کہا بولنے دے، قیدی ہے کیا بولے گا؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ قیدی ہے، مگر جس گھرانے کا ہے میری بنیادیں ہلا دے گا۔ اللہ اکبر، میری بنیادیں ہلا دے گا۔ پھر کبھی صحیح، کبھی خطبہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ تجھے نہیں معلوم یہ اہل بیت عصمت کا گھرانہ ہے، ان کو علم اس طریقے سے دیا گیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جملہ سننا میں جو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ جب خطبہ دے کر اپنی پہچان بتائی کہ میں کون ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں ہل و حرم کا بیٹا ہوں، جب اپنا تعارف کرایا نا، تو ایک مرتبہ یزید کو خطبہ روکنا پڑا اور کہا جاؤ اور جا کر اذان دو۔ ایک مرتبہ دربار میں اذان کی آواز گونجی، نماز کا وقت نہیں ہوا مگر اذان دینے پہ مجبور ہوا۔ اللہ اکبر۔ ارے بانی شریعت کے بیٹے کو بھی روکنے کے لیے شریعت کی ضرورت آئی۔ اللہ اکبر۔ کہاں پہنچا دیا حسین نے یار۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے کیا جملہ کہا؟ بانی شریعت کو روکنے کے لیے بھی اذان کا سہارا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب جملہ محفوظ کریے گا۔ اور جیسے ہی اذان دینے لگے کہا اللہ اکبر۔ سید سجاد نے کہا بے شک اسی خدا کی کبریائی ہے۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا بے شک کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ جیسے ہی اس نے کہا نا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اب جملہ سننا، اشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً روک کے کہا اے یزید یہ بتا جس محمد کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے وہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اللہ وہ تیرا نانا ہے میرا نانا ہے۔ بتا، اب لوگوں کو پتا چلا کہ کون ہے جو رسول کا نواسا ہے، کون ہے یہ علی الزہرا کا جگر بند ہے۔ جو بندے ہاتھوں کے ساتھ باطل کو قید کر لے، وہ سمجھ رہے تھے اس نے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنی ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ اسی زنجیر کی جھنکار سے جس نے باطل کی آواز کو دبا دیا۔ ایک تقریر نہ کافی، خدا کی قسم نہ کافی ہے۔ کبھی پڑھیں زین العابدین ہے کون؟ کل میں نے بڑی تفصیل سے مصائب پڑھے تھے، لیکن میں کچھ جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جانتے ہیں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک دو باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ کربلا سے کوفہ رونے کے لیے آئے ہیں نا، تابوت کی زیارت کریں گے نا، ذرا سنبھل کے زیارت کریے گا، اس لیے کہ میرا مولا بڑا زخمی تھا۔ نہ میرے بھائیوں گھٹ گھٹ کے نہ رونا، گھٹ گھٹ کے نہ رونا۔ آج میرے مولا کا عزادار گیا ہے،
سنو جملے سنو. میں یہ دو باتیں معلوم نہیں ہوتی نا، میں بتاتا ہوں کون سی دو باتیں معلوم نہیں ہوتی مقتل میں، لیکن اس سے پہلے جملہ سنو گے. معصوم نے کہا، معصوم کا جملہ ہے، روایت ہے کہ دنیا میں یہ نہیں کہا انہوں نے کہ باقی رونے والے نہیں کہا، البکاؤن خمستن، رونے والے نہیں، بہت رونے والے 5 گزرے. رونے والے نہیں، بہت رونے والے. پہلی رونے والی ہستی ہے آدم. حوا کے فراق میں اتنا گریہ کیا یہاں تک کہ رخساروں پہ گڑے پڑ گئے. جانتے ہیں حوا کے فراق میں اتنا گریہ کیا، کم سے کم 35-40 برس گریہ کیا. میں کہوں اے آدم آپ سے ایک حوا جدا ہوئی تو آپ سے برداشت نہ ہوا، ذرا سلام کرو علی ابن ابی طالب کے صبر کو. اب پتہ چلا نہج البلاغہ میں کیوں خطبہ آیا. علی نے فاطمہ کو دفنا کے کہا تھا اے فاطمہ آپ کے بعد علی کی راتیں بے خواب ہیں، اب علی بستر پہ سو نہیں سکتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سنیں 2 جملے سنیں. آپ جانتے ہیں دوسرا کون ہے جس نے گریہ کیا؟ دوسرا گریہ کیا یعقوب نے. یعقوب نے کیوں گریہ کیا؟ جانتے ہیں نا یعقوب نے کیوں گریہ کیا؟ ایک یوسف جدا ہو گیا. فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن نے کہا اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی، بینائی چلی گئی. یعقوب نے اتنا گریہ کیا کیوں؟ ایک یوسف جدا ہوا تھا نا. کہا اے یوسف تو نبی زادہ تھا، تجھے تماچے کیوں مارے گئے؟ یوسف تو نبی زادہ تھا، تجھے کنویں میں کیوں پھینکا گیا؟ یوسف تو نبی زادہ تھا، تجھے مصر کے بازار میں کیوں بیچا گیا؟ یوسف تو نبی زادہ تھا، تجھے زندان میں کیوں رکھا گیا؟ جس کا ایک یوسف جدا ہو جائے اور اس کے واپس آنے کا یقین ہو وہ اتنا روئے آنکھوں کی بینائی چلی جائے. جس سجاد کے بھری دوپہر میں 18 یوسف ذبح کر دیے گئے ہو. اللہ اکبر. نہیں آج تکلف نہ کرنا، آج پرسہ دینا ہے مولا کو. بھری دوپہر میں 18 یوسف جس کے ذبح ہو جائیں. اللہ اکبر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابھی گریہ کریں گے آپ. تیسری ہستی جانتے ہیں کس کی ہے؟ تیسری ہستی ہے یوسف کی. زندان میں اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، بابا کو یاد کر کے روشن دان کے قریب آ جاتے تھے، شاید یہ ہوا میرے بابا کے پاس سے آ رہی ہو. اتنا گریہ کیا زندان والوں نے کہا یوسف یا دن کرو یا رات میں گریہ کرو. سن لیا آپ نے جملہ؟ رسول کے بعد کس سے کہا گیا؟ فاطمہ. اللہ اکبر. کیا جملہ سنا؟ سیدہ یا دن کرو یا رات میں گریہ کرو. نہیں ابھی بات نہیں پہنچی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے یوسف، اے یوسف زندان میں آپ کے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں تھی، آپ کو معلوم تھا آپ بابا سے ملیں گے، مگر آپ نے زندان میں اپنے بابا کو اتنا یاد کیا. آؤ ذرا ایک اور زندان میں بچی دکھاؤں جس نے اپنے بابا کو یاد کیا. سید سجاد سے پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پکار کے کہتے تھے بہنا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. رو کے کہتی تھی بھیا پرندوں کا گھر ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آئے حسین میں جوانوں سے کہوں گا ماتم کرتے ہوئے آئے. جس کسی کو مولا عباس کے صدقے میں بازو عطا ہوئے ہیں وہ سر و سینہ پیٹتے ہوئے آئے. اجرکم اللہ. آج تو آپ کے مولا کی جدائی کا روز ہے نا. کتنے لوگ ہوئے؟ بولیں گے میرے ساتھ کتنے لوگ ہوئے؟ 3 لوگ ہوئے نا. چوتھی ہستی کا نام سنیں گے آپ؟ چوتھی ہستی کا نام ہے زین العابدین. اللہ اکبر. باپ کے بعد 35 برس تک گریہ کیا. جانتے ہیں مگر فرق کیا ہے؟ سب آنسوؤں سے روئے مگر سید سجاد خون کے آنسو رویا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابھی ماتم کریں گے مگر 5ویں ہستی معلوم ہے جس نے بہت گریہ کیا. جملہ سنیں
آدم نے 35 سے 40 برس گریہ کیا، یعقوب نے اتنا گریہ کیا، اتنے برس گریہ کیا، بینائی چلی گئی۔ یوسف نے زندان میں اتنا گریہ کیا کہ ایک مرتبہ پوری زندان کا سلسلہ زمانہ نکل گیا۔ سنیں گے جملہ، علماء نے لکھا 35 یا 40 برس ان کے بھی ہے۔ سید سجاد نے 35 برس گریہ کیا۔ مجھے بتاؤ، 5ویں ہستی کا نام ہے فاطمہ زہرا، اللہ جانے 95 دن میں کتنا گریہ کیا۔ معصوم کو کہنا پڑا سب کا گریہ ایک طرف، زہرا کے مصائب ایک طرف، کسی کا جملہ نہیں ملا جو زہرا نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیالیہ۔ بابا جو مجھ پر مصیبتیں پڑی اگر روشن دنوں پہ پڑتی تاریک راتوں میں بدل جاتی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سن لیا، تسلی سے، حوصلے سے، تھوڑا سانس لے لے، سانس لے لے۔ مجھے پتا ہے مسلسل کوئی نہیں رو سکتا، یہ فقط زین العابدین کا کام ہے۔ آپ سنیں گے جملہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ذرا تسلی سے مجھے 2-3 جملے پڑھنے دیجیے گا، 2-3 جملے پڑھنے دیجیے گا۔ سنیں گے جملہ، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک 2 چیزوں کی خبر نہیں ہوتی۔ پہلی چیز یہ کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی۔ ارے آپ نے بڑی آسانی سے جملہ سنا۔ شام غریبہ میں پانی آیا تھا نا، ہور کی زوجہ لائی تھی نا، پھوپھی نے اٹھایا بھی تھا، سکینہ اٹھو پانی آ گیا۔ بچی نے تڑپ کے کہا تھا کیا چچا عباس واپس آ گئے؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تو اس وقت کہا تھا نہیں چچا واپس نہیں آئے، پانی آ گیا۔ کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پانی پیجئے۔ کہا نہیں بیٹا، جو چھوٹے ہوتے ہیں پہلے پانی پیتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، مقتل کا رخ کیا، پھوپھی نے روک لیا۔ کہاں چلی سکینہ؟ کہا پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا جو چھوٹے ہوتے ہیں پہلے پانی پیتے ہیں۔ ہائے میرا بھیا علی اصغر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ میری جانب دیکھتے رہنا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکت نازل کرے۔ لیکن جملہ سنے، ابھی نہیں، ابھی مجھے تسلی سے پڑھنے دینا، 2-3 فقرے تو میں نے پڑھنے ہیں۔ سننا بیٹا، میری طرف دیکھنا، سننا۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ پہلی چیز کون سی ہے؟ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک نہیں پتہ چلا سکینہ کی کیا پیاس کب بجھی۔ ماتم کرو تو میں دوسرا جملہ کہوں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک نہیں معلوم سید سجاد کی پشت پہ کتنے تازیانے مارے گئے۔ اللہ اکبر، کیا سنا آپ نے؟ جب کبھی زینب دربار میں داخل نہیں ہوئی، سجاد کی پشت پہ تازیانہ۔ جب بچوں کو اٹھانا ہوا، سجاد کی پشت پہ تازیانہ۔ جب کوئی بچہ بلک کے رویا، سجاد کی پشت پہ تازیانہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم روتے کیوں ہیں؟ منہال نے پوچھا تھا نا، مولا کب تک روئیے گا؟ کہا مولا کب تک گریہ کرے گا؟ تو ایک مرتبہ کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یہ بتا یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کیوں کتنے جدا ہوئے؟ کہا ایک یوسف جدا ہوا۔ کہا کتنا گریہ کیا؟ کہا جس کے 18 یوسف ذبح ہو گئے۔ تڑپ کے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت آپ کی میراث ہے۔ اتنا سنا، ایک مرتبہ کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت میراث ہے، مگر ماں بہنوں کا بغیر مقلا و چادر شرابیوں کے دربار میں، کوفے کے بازار میں، باغیوں کے ناروں میں، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے سید سجاد، ہائے زین العابدین۔ نہ بھائی نہ، خدا آپ کی حاجات کو پورا کرے۔ مجھے 2 جملے پڑھنے دینا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن آج ویسا گریہ کرنا جیسا سکینہ چاہتی ہے، آج ویسے گریہ کرنا۔
7 مقامات ہیں، 7 مقامات۔ آیت اللہ ری شہری نے 7 مقامات لکھے، کہتے ہیں 7 مقامات تھے جہاں سید سجاد نے کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اللہ اکبر، ہائے حسین، اللہ اکبر، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ ایک نہیں برداشت کر سکو گے ساتھ، ایک پڑھ دوں، ایک جگہ پڑھ دوں۔ کہا ہمیں شام میں یہودیوں کے محلے سے گزارا گیا، منادی نے ندا دی، اس کے دادا نے مرحب و عنتر کو خیبر میں مارا تھا، جس کسی نے بدلہ لو یہ علی کی بیٹیاں۔ ہائے حسین، ہائے حسین، نا 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 میرے بھائی، خدا خدا تجھے سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے حسین، ہائے حسین، یہ علی و زہرا کی بیٹیاں ہے، جس کسی کو بدلہ لینا ہو۔ نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا، 2 جملے تو سنو گے نا، 2 جملے نہیں پڑھتا، چھوڑ دیا میں نے، نہیں پڑھتا میں مسائل، بس 2 جملے سننا۔ جانتے ہو زین العابدین کو زہر ملا، زہر جانتے ہو نا، زین العابدین کو زہر ملا۔ ایک مرتبہ محمد باقر کو قریب بلایا، نہیں پڑھ رہا میں مسائل، محمد باقر کو قریب بلایا، ایک مرتبہ بیٹے کے چہرے کو دیکھا، پیار سے سینے کو لگایا، سینے سے بھیجا۔ میں کہوں گا سید سجاد، جب آپ نے بیٹے کو کلیجے سے لگایا، کوئی شمر خنجر تیار لیے تو نہیں کھڑا تھا۔ اللہ اکبر، سید سجاد نے وصیتیں کی، کہا بیٹا بیٹا اس مظلوم کی آہ سے ڈرنا جس کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔ میرا دل کہتا ہے حسین کا استغاثہ یاد آ گیا ہوگا، حل من ناصر ینصرنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنو جملہ سنو، آواز گونجی محمد باقر کی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنو میں چھوڑ رہا ہوں، نہیں پڑھ رہا کچھ، لیکن سنو گے۔ 3 جنازے ہیں آل محمد کے، 3 جنازے ہیں آل محمد کے گھرانوں کے۔ جب غسل دینے والوں نے غسل دیا ہے، چیخ مار کے گریہ کیا۔ پہلا جنازہ تھا بطول کا، علی غسل دیتے ہوئے روئے، سیدہ نے چھپایا، ہائے سیدہ کی پسلیاں۔ دوسرا جنازہ سکینہ کا، غسالہ نے زینب سے پوچھا شہزادی کیا بچی بیمار تھی؟ کیا بچی بیمار تھی؟ کہ نہیں بچی بیمار نہیں تھی، مگر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کبھی شمر نے مارا، کبھی تازیہ نہ لگا۔ آخری جملہ سننا، تیسرا امام ہے زین العابدین محمد باقر کا گریہ، ہائے میرے بابا کی پوش اتنی زخمی، مگر میں ہاتھوں کو جوڑوں، اے زین العابدین آپ کے جنازے میں پورا مدینہ آیا، مگر ہائے حسین 3 دن تک کربلا میں حسین کا لاشا پڑا رہا، نہ کوئی نماز پڑھنے والا، نہ کوئی دفنانے